السلام علیکم معزز ساتھیو، اپینل لینڈ میں ایک بار پھر آپ کا تہہ دل سے خوش آمدید۔ آپ کے لیے بہت سی دعائیں اور دعاؤں کی درخواست۔ جی، آج کا موضوع ہے، ہم بات کریں گے ایک خاموشی اور اس کے ہزار مطلب۔ اس موضوع کو آگے لے کے چلنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور پلیز کیا کہتے ہیں، جو آپ کی رائے ہو کمنٹ سیکشن میں ضرور آپ اپنا اظہار خیال کیجئے۔ ہمیں اچھا لگے گا کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ کس طرح ہمارے ساتھ لنک کرتے ہیں اور باتوں سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں۔ یہ چینلز روزمرہ زندگی، ہماری معاملات، ہمارے روز جو ہمارے ارد گرد، ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، ہمارے قوم کے ساتھ، ہم جیسے عام لوگوں کے ساتھ، پبلک کے ساتھ جو معاملات آ رہے ہیں، اور جو کچھ خاص لوگ، مخصوص لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں اور ہمیں ان تکالیف میں مبتلا جنہوں نے کیا ہوا ہے، ہم وہی بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ لیکن مقصد صرف رونا نہیں ہے، صرف احتجاج ریکارڈ کرنا نہیں ہے، مقصد اس کا کوئی نہ کوئی حل بھی نکالنا ہے، اور کہ ہم آپس میں مل بیٹھ کے بات کریں، ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں، اور آپ کوئی شعور آپ ہمیں دیں، ہماری کوئی بات شاید آپ کے اندر کوئی نئی سوچ جگائے، اور ہم مل کے باہم متحد ہو کے اس ملک و قوم کی ترقی و کامیابی کے لیے، اپنے لیے، انفرادی اور اجتماعی ترقی کے لیے کام کر سکیں۔ جی، تو خواتین و حضرات، سب ساتھیوں، خاموشی ایک بہت گہرا سمندر ہے۔ اس کے بارے میں بہت سے مفکرین کے بہت سے قول ہیں۔ کسی کا قول ہے کہ خاموش آدمی جو ہے وہ گہرے سمندر کی طرح ہوتا ہے، اور ایک انگریزی کا ایک کہاوت ہے، سائلنٹ پیپل آر بیسٹ آبزرورز، کہ ان کا مشاہدہ، جو خاموش لوگ ہوتے ہیں ان کا مشاہدہ عام لوگوں سے، جو بہت باتونی ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ سوشل ہوتے ہیں، ان سے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ توجہ سے، خاموشی سے، انہماک سے بیٹھ کے لوگوں کی حرکات و سکنات، ان کے رویوں، ان کے تاثرات، ان کی باڈی لینگویج کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے بہت سے ان کے اپینینز جو ہیں، اپینین لینڈ میں جیسے بہت سے اپینینز ہیں، اسی طرح بہت سی ان کی رائے جو ہے وہ مقدم ہوتی ہے، اور یقیناً اس میں وزن ہوتا ہے۔ ایک کسی بڑی شخصیت کا قول ہے، شاید شیخ سعدی کا، اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں، کہ اگر احمقوں کی محفل میں ہو تو خاموش اس لیے رہو کہ تم پہ ہنسا نہ جائے اور تمہاری دانائی کی بات کو بے وزن نہ قرار دیا جائے، اور اگر جاہلوں کی اور کم علم کی لوگوں کی محفل میں بیٹھے ہو تو اس لیے خاموش رہو کہ تمہاری بات کی وقت نہیں ہوگی، اور اگر عقل مندوں اور عالموں کی محفل میں بیٹھے رہو تو خاموشی اور جو ہے ادب کا تقاضا ہے، خاموش رہ کے ان سے علم، دانائی سیکھو، استفادہ حاصل کرو، بجائے اس کے بے معنی سوالات کرنے کے اور بے معنی بیچ میں بات کے بار بار اپنی مداخلت کرنے کے۔ خاموشی کے بہت سارے مطلب لیے جاتے ہیں۔ خاموشی کو ہمارے معاشرے میں رضامندی بھی سمجھا جاتا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پہ لڑکی خاموشی اس کے رشتے کے لیے تو اس کو اس کی رضامندی سمجھا جاتا ہے، لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے۔ خاموشی کو بعض دفعہ غصے کا اظہار بھی سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ کی بات کا، آپ کی فون کا، آپ کی کسی بھی خط کا، کسی چیٹ کا جواب نہیں آ رہا تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اگلا انسان آپ سے قطع تعلق چاہتا ہے۔ بعض دفعہ خاموشی ایک بہت بڑی مصلحت ہے، اس میں ایک بہت راز پنہا ہے۔ وہ راز یہ ہے کہ آپ کو بہت سی برائیوں، بہت سی دل آزاری سے بچا لیتی ہے۔ جب آپ کسی کی ظلم اور کسی کی تکلیف دہ باتوں اور کے نشتر آپ کو چبھنے لگیں اور آپ اس پہ خاموشی اختیار کر لیں تو اس صبر و استقامت کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اجر بھی ہے۔ اور اگر آپ پلٹ کے اس کا جواب نہیں دیتے تو یقیناً اس خاموشی کا آپ کو اجر عظیم ہے، اور آپ کی نیکی ہے، اور اگلے انسان کے لیے یہ آزار کا باعث ہے۔ خاموشی یقیناً ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ روحانی دنیا میں اس کا بہت مقام ہے کہ مراقبہ جو ہے، جس میں ہم ہمارے اللہ کے نیک لوگ، ولی اللہ، مراقبات کیا کرتے تھے، خاموشی، تنہائی کی ضرورت ہوتی تھی۔ ہم دوسرے مذاہب میں، دوسری قوموں میں دیکھتے ہیں تو یوگا اور میڈیٹیشن اور بدھسٹ کا یا خاموشی، یا خاموش رہ کے، خود خاموش رہ کے اپنے اندر کی آواز سننے کو، روح کی، دل کی، دماغ کی، اور بالکل یکسوئی یا ہلکا ہلکا سا کوئی باہر سے آوازیں ہوں ایسی جو کہ پرسکون کر رہی ہوں، یہ نہ صرف ہمیں یکسوئی اور ترقی اور باطنی ترقی پہ کامیابی دیتی ہیں، بلکہ یہ موجودہ طریقہ علاج ہے نفسیاتی مسائل کا۔ اس سے ڈپریشن، انزائٹی، اسٹریس، اور اینگر مینجمنٹ اور ٹائم مینجمنٹ اور بہت سی تھیراپیز اس سے کی جاتی ہیں، جو خاموش رہ کے آپ سوچ بچار اور کسی توجہ کو مرکوز کر کے انسان کو سکھائی جاتی ہیں۔ کبھی کبھی خاموش رہنا اپنے اوپر اور اپنے ارد گرد لوگوں پر اور اپنی قوم پہ ظلم ہوتا ہے۔ اس وقت جو مہنگائی، انتشار، بے چینی، بد امنی
اور جو ایک شدید قسم کا ایک سیاسی و معاشرتی بحران ہمارے ملک میں پیدا ہوا ہے، اس پہ خاموش رہنا تھوڑا سا زیادتی ہو جائے گی ہماری اپنی ذات کے ساتھ بھی، اور ہمارے پیاروں کے ساتھ بھی، اور ہمارے ملک و قوم کے ساتھ۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم خاموش کس لیے ہیں؟ کیا ہم کسی لیڈر، کسی نام نہاد لیڈر، کسی جال ساز کے پیچھے لگ کے اس کی باتوں سے، چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ جھوٹ، بہتان، یو ٹرنز اور غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جا رہا ہے، اس لیے ہم خاموش ہیں؟ یا ہمارے پاس کیا کہتے ہیں، ہم کچھ لوگوں کے لحاظ میں خاموش ہیں؟ ہمیں اس وقت آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بہت زیادہ آواز اٹھائیں ان سارے کرپٹ لیڈرز، ان ساری کیا کہتے ہیں نام نہاد تنظیموں، ان سارے ایجنڈاز کے خلاف جو کہ ہمیں اور ہماری قوم کو تکلیف، مشکل، آزار میں مبتلا کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جن کے جھوٹ، ان کی ہی باتیں ان پلٹ کر آتی ہیں اور وہ پکڑے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں ان کے خلاف آواز بلند کرنی ہے۔ ہمیں اس مہنگائی، اس بے روزگاری، اس انتشار، اس ساری بے چینی کے خلاف ہمیں بولنا ہے، ہمیں انسانی حقوق کے لیے بولنا ہے۔ جب عورت مارچ اور میری مرضی جیسے غلیظ باتوں پہ اور مارچز پہ عمران خان کی دور حکومت میں خاموشی اختیار کی گئی، تو یہ ایک بہت مجرمانہ غفلت تھی۔ جب معصوم لوگوں پہ، نہتے لوگوں پہ گولیاں چلائی گئیں اور تو وہ خاموشی تھی، تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب کہیں پہ بھی دنیا میں حملہ ہوتا ہے، قرآن پاک کی نعوذ باللہ بے حرمتی ہوتی ہے، اس پہ مسلمانوں کا خاموش رہنا بہت بڑا ایک یقیناً المیہ ہے اور جرم ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے اور بھارت کے مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے، جان مال، عزت و آبرو سے کھیلا جا رہا ہے، اس پہ ہم پاکستان کے لوگوں کو اور تمام عالم اسلام کی خاموشی مجرمانہ غفلت بھی ہے، اور اس کا اللہ نہ کرے، اس کا عذاب، اس کی آزمائش، اس کا پوچھ گچھ ہم سے ہوئی تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو خاموشی یقیناً نعمت ہے، لیکن بہت دفعہ یہ آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں ڈالتا ہے اپنے بندے کو پرکھنے کے لیے کہ اس کی استقامت، اس کی جرت، اس کی بہادری، اور کیا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی، رب کی ذات سے ڈرتا ہے، تو وہ ان ناانصافیوں پہ، ان ظلم و ستم پہ خاموش نہیں رہے گا۔ اور اگر وہ انسانوں سے ڈرتا ہے، نعوذ باللہ اس نے اپنے انسانی بت بنا رکھے ہیں، شرک کی چھوٹی اقسام اس نے اختیار کر رکھی ہیں، شرک ہے جس کی کوئی معافی نہیں، تو پھر اس سے پکڑ اس کی یہاں دنیا میں بھی ہوگی، اور اگر یہاں سے بچ بھی گیا تو آخرت میں ہوگی۔ آئیے اس نوٹ پہ سوچتے ہیں کہ خاموشی کے ہم نے کون سے مطلب کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے خاموشی کا کون سا رستہ اختیار کرنا ہے، اور کس جگہ پہ ہمارا بولنا ضروری ہے، اور وہاں پہ ہمیں اپنے حقوق کے لیے بھی، بچوں کو بھی جب تک وہ روئے نہ، وہ بات نہ کہیں نہ، تو والدین ان کو کھانا نہیں دیتے، دودھ نہیں دیتے، تو ہمیں اپنے رب سے بھی باتیں کرنی چاہیے، اس سے دعا مانگنی چاہیے، اس سے گڑ گڑا کے اس کے ساتھ ہمیں اپنے دکھ درد بولنے چاہیے، شیئر کرنے چاہیے۔ وہ تو پروردگار ہے، وہ تو پالنے والا ہے، وہ تو پیدا کرنے والا ہے، تو ہمیں اس کے سامنے خاموش نہیں رہنا، ہمیں اس سے دعائیں کرتے رہنا ہے، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنی ملک و قوم اور ملت کے لیے، اور ہر ایک اچھی چیز کے لیے ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے۔ تعریف ہو چاہے کسی کی ساتھ ظلم ہو رہا ہو، تو یہ یقیناً ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ حقوق بعد میں آئیں گے، پہلے یہ ہمارے فرائض ہیں۔ بہت شکریہ۔